بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے نہایت شفیق استاد عالی مرتبت جناب مولانا ہارون رشید صاحب اور میرے بھائی جناب غفران صاحب اور آپ تمام حضرات، یہ واقعی آج بڑی عجیب کیفیت کا یہ میرے لیے عالم ہے کہ جس بزرگ شخصیت کے سامنے ہم لوگوں نے بچپن میں زانو تلمس طے کیا، مولانا ہی کی برکت تھی، فیض تھا کہ آپ نے قلم پکڑنا سکھایا. آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ کی موجودگی میں کچھ معروضات پیش کروں. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ عنوان ہے مستشرقین، ان کی علمی تحقیقات اور ان کے مقاصد، یا بقول مولانا ان کے مفاسد. کوئی ذرا بھی تعارض نہیں ہے مقاصد میں اور مفاسد میں. تو یہ موضوع بہت ہی تفصیل طلب، بہت مبسوط ہے. یعنی ایک سمندر ہے، جتنا آپ اس کو اندر چلے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے اور گہرا ہی ہوتا جائے گا. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت ہی مختصر الفاظ میں، اس لیے کہ آپ حضرات ابھی ایک مقالہ سن چکے ہیں، کچھ نہ کچھ تھکن بھی آ گئی ہوگی. بہرحال کوشش کی ہے کہ مستشرقین کی جو یہ قبیلہ ہے، یہ طبقہ ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں سامنے آ جائیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور ان کے مقاصد کے ابطال کے لیے کیا راہیں ہیں وہ خود آپ ہمارے ان الفاظ سے سمجھ سکتے ہیں. بہرحال میری آج کی گفتگو کے دو پہلو ہیں، ایک تو مستشرقین کی علمی تحقیقات اور دوسرے ان کے اصل مقاصد. دیکھا جائے تو یہ دونوں پہلو اصلاً ایک ہی ہیں. مستشرقین کی علمی تحقیقات دراصل ان کے مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اس لیے تحقیقات اور مقاصد میں معنوی طور سے کوئی فرق نہیں. یہاں اولاً خود مستشرقین اور استشراق کی تعریف کی ضرورت ہے، لیکن اب یہ طبقہ اس درجے معروف ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ اصطلاح مغرب کے ان اہل علم و تحقیق کے لیے خاص ہے جنہوں نے مشرقی علوم و فنون، زبان و ادب اور تہذیب و ثقافت، جس میں مذہب بھی شامل ہے، اپنی دلچسپی کا موضوع بنایا اور ان کا خصوصی مطالعہ کر کے براہ راست ان سے واقفیت حاصل کی. ایک سوال یہ بھی سامنے آتا ہے کہ استشراق کی ابتدا کب اور کن حالات میں ہوئی. اب اصطلاحی مستشرقین کی تاریخ دیکھی جائے تو محققین کے مطابق اس طبقے کے کئی ادوار سامنے آتے ہیں. مثلاً ایک دور تو وہ ہے جب اسپین اور سسلی کی سرزمین پر عربوں نے پہلا قدم رکھا. اسپین میں عربوں کی آمد سب جانتے ہیں کہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے ایک نئے اور انقلاب آفری دور کی شروعات تھی. عربوں یعنی مسلمانوں کی علمی سربلندی کا راز دریافت کرنے کا جذبہ اور خود اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی خواہش اس وقت کے اسپینی اور وسیع پیمانے پر پورے یورپ کے عیسائیوں میں پیدا ہونا ایک فطری امر تھا. چنانچہ 12ویں صدی عیسوی میں طریطلا کے ڈری مورینڈ، ابراہیم بن عذرا، گیرارڈ ڈی کریمونا، ایڈی لرڈ، ڈینیل آف مارلے، میکل اسکاٹ وغیرہ ایسے نام ملتے ہیں جنہوں نے اسلامی علوم کی کتابوں کو اپنی زبانوں میں منتقل کیا. یہ بالکل جب اسپین میں مسلمان داخل ہوئے ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کی حکومت قائم ہوئی ہے، اسی وقت سے یہ چند نام آتے ہیں جنہوں نے اسلامی علوم کو اپنی زبانوں میں منتقل کرنا شروع کیا تھا. اس کے بعد وہ زمانہ آتا ہے جس کے متعلق ہمارے محققین نے لکھا کہ یہ صلیبی جنگوں کے بعد کا دور ہے. علامہ شبلی نے اس دور کے مستشرقین کی علمی دلچسپیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ یورپ کی فیاض دلی قابل رشک ہے کہ ایک طرف تو مذہبی اختلافات کی بنا پر مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا، لیکن دوسری طرف اس نے بے تکلف مسلمانوں کے خانہ کرم سے ذلہ ربائی شروع کر دی.
اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ مستشرقین کے طرز فکر اور انداز تحقیق میں بنیادی تبدیلی آ گئی، یعنی اسلام کی تعلیمات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بلکہ اسلامی تہذیب کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہا جو ان مستشرقین کے تعصبانہ افکار کی زد میں نہ آ گیا ہو۔ یہ جو پہلا دور تھا اس میں تو صرف یہ تھا کہ اسلامی علوم کی کتابوں کو منتقل کرنا، لیکن جو صلیبی جنگوں کے بعد جو دوسرا دور شروع ہوا ہے اس میں بالکل ایک چیز سامنے واضح ہو کے آتی ہے کہ اس دور میں جو یورپ کے علماء استشراق نے جو کچھ بھی لکھا وہ سراسر اسلام کے بارے میں معاندانہ اور متعصبانہ ذہن کو لے کے لکھا۔ اس دور میں اسلام کی جو غلط تصویر یورپ والوں کے سامنے پیش کی گئی وہ مدتوں تک تاریخی حقیقت کے طور پر یورپ میں زبازد رہی، یعنی یہ وہ دور تھا جس میں جی بھر کے جھوٹ بولا گیا اور وہی جھوٹ وہاں رائج بھی ہوا۔ اس دوسرے دور کے بعد وہ دور شروع ہوا جس کا تعلق یورپ کے صنعتی انقلاب سے ہے۔ اب یورپ میں ایک نیا دور شروع ہوا جب وہاں صنعتی انقلاب آیا، یورپ نے مشینوں کا سہارا لیا۔ یورپ کے اس صنعتی انقلاب نے ان کے اندر استعمار اور ملک گیری کی نئی ہوس کو ہوا دی۔ دولت اور اقتدار اور قبضے کی اس ہوس کا نشانہ ظاہر ہے مسلم ممالک ہی تھے۔ ایسے میں اسلام کے لیے کھلا عناد اور دشمنی ظاہر ہے سیاسی مصلحتوں اور مفادات کے لیے مناسب نہیں تھی۔ اس لیے مسلمانوں کی تاریخ کے ایک ایک پیچ و خم، سماجی رجحانات اور دینی شعور کی نبازی کی ضرورت تھی۔ نیا یورپ اس حقیقت سے واقف ہو چکا تھا کہ محکوم کے دل و دماغ تک پہنچے بغیر حکمراں کی کوئی ساحری کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مستشرقین نے اب اپنا رخ اور چہرہ بدلا۔ اب کھلے عناد اور جنگ و جدل کی ظاہری علامات کی جگہ علمی اور فکری الغار کی تیاری شروع ہوئی۔ عربی پڑھانے کا انتظام کیا گیا، اسلام کے علمی ذخائر کو جگہ جگہ سے سمیٹ کر لانے کے منصوبے بنائے گئے۔ اس سلسلے میں ایڈورڈ پوکاک، جارج سیل، ریسکے، بوہرڈ، سلویسٹر ڈساسی، ڈوزی، رابرٹن اسمتھ کے نام آتے ہیں۔ یہ بالکل جو سب سے علمی دور ان کا ہے۔ یہ وہ تمام مستشرقین ہیں جنہوں نے زہر کی تلخیوں کو تحقیق کے شہد میں اس طرح چھپایا کہ کام و دہن کو تو تلخی محسوس نہیں ہوئی لیکن زہر رگ و پے میں اتر گیا۔ یہ تیسرا دور دوسرے دور سے بھی زیادہ سرگرم اور اس سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ اس کے بعد ایک دور وہ آیا جو یورپ کی استعماری ہوس کے کمزور ہونے کا دور تھا، یعنی جن ملکوں پر یورپ والوں کا قبضہ تھا وہاں آزادی کی تحریکوں نے غاصبین کا چین و آرام چھیننا شروع کر دیا۔ یورپ کے شاطر دماغوں نے یہ حقیقت سمجھ لی کہ اب ان نو آبادیوں کی آزادی کو ٹالنا اور ان کو پہلے جیسا محکوم بنا کر رکھنا ممکن نہیں، لیکن سیاسی اقتدار اور مصالح و مفاد کے لحاظ سے بالکل بے تعلق رہنا بھی ناممکن ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک عالم کے بقول اب تمدنی رشتوں کی نئی زنجیریں وضع کرنے کے لیے اسلامی علوم کا نئے انداز سے اس کا مطالعہ ضروری ہوا۔ سیاسی مصلحتوں نے اس دور کے مستشرقین کے لب و لہجے کو اس طرح متاثر کیا کہ اب ان کی تحقیقی کاوشوں میں رنگ احترام آ گیا، لیکن احترام کا یہ ڈھونگ ایسا نہیں تھا کہ اس کی حقیقت پر نگاہ نہ پڑ سکے۔ اہل فکر نے صاف دیکھا کہ اب ایسے فتنوں کو خاموشی سے بیدار کر دینے کی جستجو شروع ہو گئی جن سے مسلمان ملک افتراق اور انتشار کا شکار بن جائیں اور ملی وحدت کی مضبوط رسی ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگلینڈ میں اسکاربرو رپورٹ سامنے آئی جس کو محققین نے بجا طور پر استشراق جدید کا منشور کہا۔ اس میں صاف طور پر اس حقیقت کا اظہار ہوا کہ اگر نئے ابھرتے ہوئے مشرق کو پوری طرح نہیں سمجھا گیا تو برطانوی مقاصد بری طرح متاثر ہوں گے۔ ان برطانوی مقاصد کو نام بھی بڑا معصوم دیا گیا، یعنی ورلڈ پیس، امن عالم۔ لیکن بقول پروفیسر خلیق احمد نظامی اس رپورٹ کے ایک ایک حرف سے سامراجی جذبات کے نئے چولے کے رنگ جھانک رہے تھے۔ ایچ.آر. گب نے ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام میں اسی انداز سے مسلمانوں کی نبض ٹٹولی۔ اس چوتھے دور کے بعد وہ دور، دیکھیے 4 دور ہو چکے ہیں مستشرقین کے، اس چوتھے دور کے بعد وہ دور شروع ہوا جس میں ہم آپ سانس لے رہے ہیں، یعنی مسلمان ملکوں میں پٹرول اور معدنیات کے نئے ذخائر کی دریافت کی وجہ سے ان ملکوں کی اقتصادی خوشحالی سامنے آئی تو یہ یورپ کے لیے تشویش بلکہ توحش کا سبب بن گئی۔ اب ان کی اصل فطرت سامنے آئی کہ اقتصادی اعتبار سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ مستشرقین نے یہاں پھر اپنا انداز بدلا۔
اب ان کی دلچسپی جدید مذہبی تحریکوں، سماجی رجحانوں اور اقتصادی امکانوں کی جانب منتقل ہوئی۔ اب فکر اسلامی کی توجیہ و تعلیل سے زیادہ مسلمان ملکوں کے اندرونی اور بیرونی حالات کا تجزیہ ان کا سب سے بڑا موضوع بنا۔ قومیت کے وہ عناصر جو وحدت ملی کے تصورات کو پارا پارا کر سکتے ہیں، یہ ان مستشرقین کی توجہ کا مرکز بنے۔ یعنی اب پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ صہیونیت نے مستشرقین کے انداز تحقیق سے خاموشی سے ساز باز کر لی۔ اس دور میں یورپ کے ساتھ امریکہ بھی، بلکہ وہی زیادہ نمایاں ہو کر اس طرح سامنے آیا کہ مشرق وسطیٰ کے مطالعات کے لیے کثرت سے مراکز قائم ہوئے، اور ہر مرکز اسی خلش سے قائم ہوا کہ ہائیڈرو پالیٹکس، اسلام اور نوآبادیات اور جدید تاریخ میں جہاد جیسے موضوعات پر غور شروع ہوا۔ اور اس طرح شروع ہوا کہ مستشرقین پہلی بار اس تذبذب میں مبتلا ہوئے کہ اسلامی فکر کا دھارا اب کس رخ بہے گا، اور یہ کہ اب کہاں کہاں اور کس طرح اس پر باندھ بنایا جائے۔ مستشرقین کی اصطلاحی تاریخ کے یہ 5 ابواب ہیں۔ اگر اصطلاحی تاریخ دیکھی جائے مستشرقین کی، تو یہ 5 ابواب ہمارے محققین نے قائم کیے ہیں، جن سے ان کی فکر، مقصد، منہج، محرکات اور محسوسات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ اصطلاحی تاریخ نامکمل ہے۔ یہ تاریخ تو اسی روز سے شروع ہوتی ہے جب اسلام پہلی بار پیغام حق لے کر آیا، اور مخالفت میں گو کفار قریش تھے، لیکن ان سے بڑھ کر وہ یہود و نصارہ تھے جنہوں نے نسلی تعصب اور مذہبی عصبیت کی وجہ سے اسلام کو اپنے مقاصد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھ کر اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تو گویا یہ استشراق کی روح کا اظہار تھا۔ جو پہلے دن جو کام کیا یہود و نصارہ نے، آج بھی وہی صرف اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، یا یہ کہ ودوا لو تدہن فیدہنون، نے صاف بتایا کہ زمانے نبوت کے یہود و نصارہ اس دور کے مستشرق تھے، اس لیے اس سلسلے استشراق کے ادوار کی تقسیم کی ضرورت نہیں۔ ان کا جو رویہ اور رجحان اور نیت آج ہے وہ پہلے بھی تھی، اس لیے مستشرقین کا نام ہو یا کوئی اور نام، ان کو پہچاننے میں کوتاہی ذرا بھی نہ کی جائے۔ ہاں، وقت کے ساتھ ان کے طور طریق، انداز اور لب و لہجے میں فرق ضرور آیا، کبھی دشنام ترازی، کبھی باقاعدہ جنگ و جدال، کبھی تحقیق کے نام پر تاریخی تلبیسات، اور کبھی اسی تحقیق کو علمی کا نام دے کر بظاہر معقول اور معروضی مباحث، صرف شکلیں بدلتی رہیں، روح سب میں ایک۔ موجودہ دور ڈپلومیسی کا دور ہے، اس لیے لفظ مستشرقین کو بڑی معصومیت سے زبان سے ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارے اکثر روشن مزاج عقل و دانش بھی کہتے ہیں کہ اگر بیچارے مغربی اسکالر اور مفکرین مشرقی علوم و فنون کی تحصیل و تحقیق میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، وقت ہی نہیں سرمایہ اور ذہنی صلاحیتیں بھی، اور وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے بیچارے وہ کر رہے ہیں، کیا یہ ان کا احسان نہیں؟ لیکن یہ اہل دانش اپنی سطحی نظر سے اس دام کو نہیں دیکھ پاتے جو مستشرقین نے ان کے شکار کے لیے بچھائے۔ حکیم مشرق علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ جہاں تک اسلامی ریسرچ کا تعلق ہے، فرانس، جرمنی، انگلستان اور اٹلی کی یونیورسٹیوں کے اساتذہ کے مقاصد خاص ہیں جن کو عالمانہ تحقیق اور احقاق حق کے ظاہری طلسم میں چھپایا جاتا ہے۔ سادہ لوح مسلمان طالب علم طلسم میں گرفتار ہو کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب اس سادہ لوحی کو کیا کہا جائے؟ محض مستشرقین کے ناموں سے مروب ہو جانے والوں کو بہت پہلے علامہ شبلی نے آگاہ کیا تھا کہ مستشرقین کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی درجہ بندی ہونی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے مستشرقین کتنے ہیں جو عربی زبان اور اصل مآخذ سے واقف نہیں، ان کا سرمایہ معلومات اوروں کی تصانیف اور تراجم ہیں، ان کا کام صرف یہ ہے کہ مشتبہ اور نامکمل مواد کو قیاس اور میلان طبع کے قالب میں ڈھال کر دکھائیں۔ ایسے مستشرقین کو بھی جاننے کی ضرورت ہے جو عربی زبان، علم و ادب، تاریخ و فلسفہ کے بہت بڑے ماہر، لیکن مذہبی لٹریچر اور سیرت کے فن سے ناآشنا ہیں۔ وہ سیرت یا مذہب اسلام پر کوئی مستقل کتاب نہیں لکھتے، لیکن ضمنی طور پر عربی دانی کے زوم میں اسلام یا اشعار اسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہایت دیدہ دلیری سے جو کچھ چاہتے ہیں لکھ جاتے ہیں۔ مثلا جرمنی کے ساخو نے طبقات ابن سعد شائع کی تو اس کی وسعت معلومات اور عربی دانی سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن جب وہ اسلامی امور کے متعلق باتیں لکھتا ہے تو پڑھ کر بھول جانا پڑتا ہے کہ یہ وہی محترم شخص ہے یا کوئی اور۔
نولدیکی نے قرآن مجید کا خاص مطالعہ کیا ہے، لیکن انسائکلوپیڈیا میں قرآن پر اس کا جو آرٹیکل ہے جا بجا نہ صرف اس کے تعصب بلکہ اس کی جہالت کے راز پنہا کی بھی پردہ دری کرتا ہے۔ ان مستشرقین کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے جن کی عربی دانی، کثرت مطالعہ اور تفحص سے کتب کا انکار نہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دیکھتا سب کچھ ہوں لیکن سوچتا کچھ بھی نہیں۔ جسے مارگیولیس نے مسند احمد بن حنبل کی 6 ضخیم جلدوں کا ایک ایک حرف پڑھا، اور کسی مسلمان کو بھی اس وصف میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری پر جو کتاب لکھی ہے، دنیا کی تاریخ اس سے زیادہ کوئی کتاب کذب، افتراء، تعویل اور تعصب کی مثال کے لیے پیش نہیں کیا سکتی۔ اس کا کمال یہ ہے کہ جس میں برائی کا کوئی پہلو پیدا نہیں ہو سکتا، یہ صرف اپنی طباعی کے زور سے بدمنظر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ مستشرقین ہیں جن کا سرمایہ استناد صرف تاریخ و سیرت کی کتابیں ہیں۔ احادیث صحیحہ کے سرمایے سے یہ یا تو بے خبر ہیں، اور اگر کوئی ہے بھی تو فن کا ماہر نہیں، اور بقول شبلی ہو بھی تو تعصب کی ایک چنگاری سینکڑوں خرمن معلومات کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ علامہ شبلی نے اگر یہ اصول آج سے 100 سال پہلے وضع کیے تھے تو مستشرقین کی علمی تحقیقات کی مروبیت سے نکلنے کے لیے یہی کافی تھے۔ ان کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ مستشرقین کی تحقیق اور تدقیق سے جہاں فائدہ ہو رہا ہے، سخت نقصان بھی پہنچ رہا ہے، جس کی تلافی ہر مسلمان اہل علم کا فرض ہے۔ ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اپنے مسیحی اور مغربی نقطۂ نظر سے اسلامی علوم پر نظر ڈال کر تحقیق اور ریسرچ کے نام سے ایک نیا محاذ جنگ بنا کر اسلام، داعی اسلام اور اسلامی علوم اور اسلامی تہذیب و تمدن پر بے پناہ حملے کر رہا ہے۔ قرآن مجید، حدیث، تصوف، سیر، رجال، کلام اور فقہ سب ان کی زد میں ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ یورپ کے اس رنگ کے لٹریچر سے اسلام کو کس قدر شدید نقصان پہنچا ہے اور پہنچے گا۔ اگر یہ زہر اسی طرح پھیلتا رہا اور اس کا تریاق تیار نہیں کیا گیا تو معلوم نہیں کس حد تک نوجوان مسلمانوں کے دماغوں میں سمیت سرایت کر جائے گی۔ شبلی و سلیمان بلکہ تحریک ندوۃ العلماء نے اس طبقے کی فتنہ سامانیوں کا جس طرح سامنا کیا اس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ دارالمصنفین کے سیمینار اسلام اور مستشرقین میں جب مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آواز بلند کی تو اس کی تہ میں اعتذار تھا، نہ معذرت نہ مروبیت، بلکہ ایک اعتماد اور یقین اس آواز میں شامل تھا کہ مستشرقین کی ایک بیشتر تعداد نے اور کم سے کم اس تعداد نے جو ہمارے سامنے ہے اور عالم اسلام کے سامنے جس کا تعارف ہوا ہے، اپنی خوردبین سے تاریخ اسلام، حدیث اور علوم اسلامیہ، تمدن اسلامی اور اسلامی حکومتوں میں صرف عیب ہی عیب دیکھا۔ اسلام میں جمال بھی ہے، کمال بھی ہے اور نوال بھی ہے۔ مستشرقین نے ان تینوں چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف معائب اور کمزور پہلو پیش کیے۔ مستشرقین نے کیا کیا اور ان کے مقاصد کیا تھے، اوپر کی گفتگو میں اس کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے۔ ان کے مقاصد بھی سامنے آ گئے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے ایک جگہ ان مستشرقین کے مقاصد کو اپنے انداز سے پیش کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی حد تک مستشرقین کے مقاصد کو جاننے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، افراد کی زندگی میں جو حیثیت حافظے کی ہے، افراد کی زندگی میں جو حیثیت حافظے کی ہے، قوموں کی زندگی میں وہی اہمیت ان کی تاریخ کی ہے۔ مستشرقین کے پیش نظر سب سے زیادہ اہم مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا تعلق ان کی حیات اجتماعی کے دینی، تمدنی اور فکری سرچشموں سے منقطع کر دیا جائے، تاکہ جب وہ کسی انسانی کمال یا کارنامے کا تصور کریں تو ان کا ذہن مغرب کے سوا کسی دوسری طرف منتقل ہی نہ ہو سکے۔ بقول علامہ شبلی، ہم کو صرف یہی رونا نہیں ہے کہ ہمارے زندوں کو یورپ کے زندوں نے مغلوب کر لیا ہے، بلکہ یہ رونا بھی ہے کہ ہمارے مردوں پر یورپ کے مردوں نے فتح پا لی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے علمی اعتبار سے ایسے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی جس سے ان کی فکر کے سوتے خشک ہو جائیں، ان کی خودی ختم ہو تو ان کی گردنوں میں برگساں اور ہیگل سے عقیدت کی زنار ڈال دی جائے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا، بلکہ ہے، کہ مسلمان سائنس کی برتری تسلیم کر کے اپنے مذہب سے بیزار ہو جائیں، ان کو اپنا قانون، اپنی شریعت، اپنا طرز زندگی سب فرسودہ اور بیکار نظر آنے لگے۔ مسلم پسر اللہ میں تبدیلی اور اصلاح کا آوازہ سب سے پہلے مستشرقین نے ہی بلند کیا تھا۔ یورپ میں سائنس اور مذہب کا معرکہ تو جلدی شروع ہوا اور جلدی ہی ختم ہو گیا، لیکن مستشرقین نے مشرق میں اس جنگ کو طول دے کر مسلمانوں کو قدم قدم پر اپنے مذہب کے ناقص ہونے کا احساس دلایا۔
ایک مقصد یہ بھی سامنے آیا کہ مسلمانوں کے ذہن کو ایسے مسائل میں الجھا دیا جائے جن کا ان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن جو قوائے ذہنی کو مزمحل کرنے میں کارگر ثابت ہوں۔ اقبال کی نظم میں ابلیس کا جو مشیر مسلمانوں کے ان گتھیوں کے سلجھانے کی تلقین کرتا ہے کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، کا بساط زندگی میں اس قسم میں مہرے ہو مات۔ تو اس میں مستشرق ہی کا دل دھڑکتا ہے۔ ایک اور مقصد جو اہل فکر سے مخفی نہیں، وہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے ایسے گوشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زیر بحث لایا جائے جو مسلمانوں میں اتحاد ملی کے جذبات کو نشو و نما پانے سے روک دیں۔ اس مقصد میں وہ کامیاب بھی ہوئے، اور کتنی ہی عداوتیں جو وقت کے ساتھ بے جان ہو گئی تھیں ان کو نئی زندگی بخش دی۔ مستشرقین کے حالات، ان کی تحقیقات اور ان کے مقاصد کے متعلق یہ بہت ہی سرسری جائزہ ہے۔ دارالمصنفین نے اسلام اور مستشرقین کے نام سے 7 جلدوں میں ان کی ایک ایسی تاریخ مرتب کر دی ہے جو اس سلسلے میں کام کرنے والوں کے لیے بہت مفید ہے۔ زیادہ معلومات کے لیے ان کتابوں سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے یہ پیغام لینا چاہیے کہ فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن، فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائے راہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور وقت نہیں دیں گے اور کچھ بہت ہے، جلدی ختم ہو گیا۔ جو عورتوں کی آزادی کے مطالبات ہو رہے ہیں اور عورتیں خود اپنی آزادی کے مطالبات کر رہی ہیں، اور پھر اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو زیادتی کی ہے، مولانا اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ استاد گرامی کا حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات اس وقت جس طریقے سے تعلیم و تعلم کے میدان میں ہیں، اور ہم سے کہیں زیادہ میں تو طالب علم ہوں، آپ معلم ہیں، اس لحاظ سے آپ کا مرتبہ مقام ظاہر ہے بہت بڑھا ہوا ہے، لیکن یہ جو مجھے حکم ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی جو حضرات معلمین ہیں یا جو سماج کو ہر وقت ہر لمحہ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے اگر دیکھا جائے تو اس وقت تمام جو مسائل اور مصائب ہیں ان میں جو سب سے بڑی چیز جس کو ہم لوگ ہر وقت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور دوچار ہیں اس مسئلے سے، وہ ہے عورتوں کا مسئلہ۔ آزادی نہ کہیے، عورتوں کا مسئلہ۔ اب وہ آزادی کہیں، بے محابہ آزادی کہیں، بے مہار آزادی کہیں، اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اور بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جب ہم آپ تمام حضرات جس وقت اپنے سماج میں ان مسائل کو دیکھتے ہیں اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ حضرات تو مولوی ہیں اور ذرا دقیانوسی ہیں، اور آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ زمانہ کتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ان میں اور جرت ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام نے تو آزادی بہت دے رکھی ہے، یہ آپ لوگوں نے عورتوں کو 4 دیواری میں قید کیا ہے اور ان کے اوپر عجیب عجیب قسم کی بندشیں لگا دی ہیں۔ یہ مسئلہ انتہائی نازک اور انتہائی حساس مسئلہ ہے جس سے ہم سب دوچار ہیں۔ آج کی تہذیب نے اور آج کی تعلیم نے اور آج کے ماحول نے جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جس پر ہمارے پورے معاشرے کا دار و مدار ہے،
وہ یہی عورتوں کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ عورتوں کا جو مرتبہ اور مقام ہے، اسلام نے جس طریقے سے عورتوں کو پہلی بار تاریخ انسانی میں پہلی بار جانوروں، بلکہ جانوروں سے بدتر پوزیشن حاصل کرنے والی وہ قوم جو قوموں کی جنم داتا ہے، اس کو سب سے پہلے اگر کسی نے صحیح مقام دیا اور صحیح مرتبہ ان کا متعین کیا تو ہم بغیر کسی جھجک کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف اسلام اور اسلام۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے پورے، یعنی صرف مکے ہی کے نہیں، عرب ہی کے نہیں، پوری دنیا کے جو حالات تھے اس میں سب سے مظلوم مقہور اگر کوئی قوم تھی تو یہ عورتوں کی قوم تھی۔ یہ سب جانتے ہیں کہ وہ عورتوں کو زندہ درگور کیا جانا یا عورتوں کو دور رکھنا، غلام بنانا، ان کو یہاں ہندی معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں، یونانی معاشرے میں، رومی معاشرے میں کہیں پر عورت کا کوئی حق ہی نہیں تھا، نہ اس کو میراث کا حق، نہ اس کو آزادی سے رہنے کا حق، نہ اس کو طلاق لینے کا حق، نہ اس کو نکاح کرنے کا حق۔ یہ سارے حقوق جو ہیں اگر آپ گہرائی سے دیکھیں، ہماری کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے، پوری تاریخ کے ساتھ یہ ہے، کوئی ایسے دعوے نہیں ہیں جو بغیر دلیل کے ہیں کہ یہ اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کو ان کا جائز مقام دیا، ان کو وہ عزت دی جو اس سے پہلے وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسلام کی حقانیت کا یہ بہت بڑا ثبوت تھا۔ قرآن مجید میں آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ یہ دو چیزیں ایسی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ بار بار تاکید کی گئی ہے، اور یہ اس تاکید میں یہ یاد دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بالکل تمہارا جو ان کا حق ہے، جو تمہارا حق ہے، وہ ان کا حق ہے۔ اگر وہ تم ان کے لیے قابل احترام ہو، قابل زینت ہو، تو اسی درجے میں وہ تمہارے لیے قابل احترام ہے اور تمہارے لیے قابل زینت ہے۔ اور پھر مختلف پیرایوں میں ماں کی جو اہمیت بتائی گئی، بیوی کی اہمیت جو بتائی گئی، اور جو رشتوں کی جو اہمیت بتائی گئی، ان سب سے صرف ایک ہی سبق مل رہا تھا اور مل رہا ہے کہ عورتوں کا جو مرتبہ سماج میں ہونا چاہیے وہ سب سے پہلے اسلام نے دیا۔ اور ہم مسلمان الحمدللہ آج بھی کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی درجے میں اس پر عمل پیرا ہیں۔ اور اگر آزادی کا نام بے پردگی ہے، اگر آزادی کا نام مخلوط تعلیم ہے، اگر آزادی کا نام عورت جیسی مقدس ہستی کو بازاروں میں بیچنے کا سامان بنانا ہے، یا اس کو دل بستگی کا کھلونا بنانا ہے، تو اللہ کے واسطے اے عقل والو، اے تہذیب نو کے پرستارو، یہ سوچنے کی چیز ہے، کہنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ کہیے، ہم کہیں ان سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ ان کا پردے میں رہنا ان کے لیے مناسب ہے یا ان کا بازاروں میں ننگا پھرنا مناسب ہے؟ یہ تمہاری عقل سلیم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے کہ ٹی وی سے لے کے، اخباروں سے لے کے، ہورڈنگس لگی ہوئی ہیں، صرف ایک چیز بیچنے کے لیے رہ گئی ہے، اور وہ ہے جس کو ہم ماں کہتے ہیں، جس کو ہم بہن کہتے ہیں، جس کو ہم بیوی کہتے ہیں، جس کو ہم بیٹی کہتے ہیں، اور جس کے لیے قرآن مجید نے بار بار ایک صنف کے لیے الگ الگ بار بار حکم دیا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم بتاتے ہیں ان کے بارے میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ مودت اور یہ رحمت اور یہ سکون جو اسلام نے دیا، خالق کائنات نے دیا، اس مودت کو، اس سکون کو غارت کرنے کے لیے تم کو کیوں ہوش نہیں آ رہا ہے کہ تم آج اگر عورتوں کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہو اور اس کے نعرے بلند کر رہے ہو، تو کون سی آزادی؟ بازار میں بکنے والی آزادی یا گھروں کو جنت بنا دینے والی آزادی؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تعلیم کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ طلب العلم میں فریضہ علی کل مسلم، تو ظاہر ہے کہ مسلم میں دونوں شامل ہیں، اسلام والوں میں۔ ہمارے ہاں تو
یہ عالم تھا صحابہ کرام جو سب سے جو آئیڈیل ہمارے لیے کوئی دور ہو سکتا ہے قیامت تک کے لیے، وہ عہد نبوی اور عہد صحابہ کرام، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو۔ اور آپ پڑھیے کہ خواتین کی پوزیشن کیا تھی، یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے درس میں، ان کے لیکچر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ شریک ہوا کرتے تھے، اتنی بڑی عالم۔ تو وہ حضرت عائشہ کس طریقے سے درس دیا کرتی تھی۔ اور یہی نہیں، معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام مدینے کے اندر مختلف خواتین کے گھروں میں، جبکہ ان کے شوہر نہیں بھی ہوتے تھے، تو وہ ان کے گھروں میں پہنچتے تھے، باقاعدہ علمی مباحث ہوا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں عورتوں کا علم حاصل کرنے کا پورا حق تھا، اور اول روز سے حق تھا۔ اور پوری تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مسلمان خواتین بالکل جاہل رہی ہوں۔ ہماری خواتین تو وہ تھی جنہوں نے حکومت کی، ہندوستان کے اندر حکومت کی، زیب النساء، جہاں آرا جیسی جو چند نام آتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے تو خواتین لکھنے والوں کی ایک تعداد ہے، لمبی تعداد ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم نے تعلیم پر قدغن کبھی نہیں لگائی، نہ اسلام کے یہ ایما ہے، ہاں، لیکن اس تعلیم جس میں کہ مرد اور عورت کے اختلاط کی گنجائش ہو، اسلام نے صاف منع کیا کہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ یہ دونوں جنسیں جب ایک ساتھ ملیں گی تو شیطان بیچ میں آنا ہی ہے، شیطان کو اس میں آنا ہی ہے۔ تو بڑے فتنے سے بچانے کے لیے صرف یہ کہا گیا کہ بھائی پردہ رہے، حجاب رہے، اپنے آپ کو چھپانے کا انتظام رہے، اور اختلاط سے دوری رہے۔ اختلاط سب سے بڑا سبب ہے فتنے کا۔ تو اگر یہ اختلاط فتنے کا سبب ہے، یہ آج کی سوسائٹی بھی جانتی ہے، اور اس کے مظاہر روز سامنے آ رہے ہیں۔ روز کوئی اخبار ایسا نہیں ہے جس میں عورتوں پر تشدد اور مظالم یا ان کی بے حرمتی کا ذکر کوئی خبر نہ ہو۔ تو یہ احساس ان کو کیوں نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو؟ ہم اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو لٹتا ہوا دیکھیں، اور اس لیے لٹتا ہوا دیکھیں کہ صاحب یہ آزادی ہے، آزادی کا زمانہ ہے۔ ہمارا اس وقت سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم نہ صرف اپنے گھروں کو بلکہ پورے معاشرے کو، انسانیت کو یہ پیغام دیں کہ جس کو تم دیوی سمجھتے ہو، جس کو تقدس کا مقام ہر سماج میں آج حاصل ہو رہا ہے، اور جس کو سب سے پہلے تقدس کا مقام دیا اسلام نے، اس کی اہمیت کو جانو۔ تو علم کیا بازاروہی کے ذریعے سے آ سکتا ہے؟ کیا مخلوط تعلیم کے ذریعے ہی سے آ سکتا ہے؟ کیا ننگے ہو کر اور عریاں ہو کر ہی آزادی مل سکتی ہے؟ یہ سوال ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم خود اس معاملے میں بہت ڈھیلے ہو گئے۔ آج ہماری بچیاں، ہم نے دیکھا کہ جو بچیاں ہماری جو درسگاہوں میں جا رہی ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ، ارے اللہ کے بندو، تم سرپرست ہو، والدین ہو، تم کو یہ خبر نہیں کہ تمہاری بچی اگر اس نسواں کالج جا رہی ہے، خالص بنات کے ادارے میں جا رہی ہے، یہاں صرف لڑکیاں ہیں، تو وہاں اس موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے سرپرست والدین کیا یہ اس کے پرس کو چیک نہیں کر سکتے؟ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ ہماری بیٹی اسکول جا رہی تو کتاب اور قلم اور کاپی اس کے پاس ہے یا یہ کہ موبائل ہے؟ سب سے بڑا فتنہ ہم جو اعظم گڑھ میں دیکھ رہے ہیں، کم سے کم اپنے ارد گرد میں، کہ سب سے بڑا فتنہ اس وقت جو ہے وہ موبائل کا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو اس کا سبب بنے ہیں وہ ان کے والدین، ان کے سرپرست ہیں، جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کیوں لے کے جا رہی ہے۔ تم کو جانا ہے، کلاس سے واپس آنا ہے، اسکول سے واپس آنا ہے، تو ایسی کیا ضرورت تم کو پڑ جاتی ہے کلاس کے اندر کہ تم موبائل لے کے جا رہی ہے؟ تو یہ ہم سب کا انتہائی اس وقت سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ کم سے کم اپنے سماج کو ذرا سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ تو ان جو آلات فتنہ ہیں، جو ذرائع فتنہ ہیں، ان کے پر نگاہ رکھنی ہے، اور بار بار یہ کہنا ہے اپنے سماج سے، آزادی اسلام نے سے بڑھ کے کسی نے آزادی نہیں دی۔ عورت جنگ میں بھی شامل، عورت جہاد میں شامل، عورت ڈاکٹر بنی، عورت حکیم بنی، عورت عالم بنی، عورت محدث بنی، عورت ہمارے ہاں صوفیاء کرام کے جو بڑے بڑے مراتب ہیں وہاں تک پہنچی،
عورت شاعر بنی، عورت افسانہ نگار بنی، عورت معلمات بنی. ہم سے بڑھ کے آزادی دینے والا، یعنی ہم سے کہ ہمارے مذہب سے بڑھ کے آزادی دینے والا اسلام کوئی اور مذہب ہے ہی نہیں. لیکن خدا کے واسطے اے نئے دور کے لوگوں، اپنے دل سے پوچھو کہ آزادی کی اصطلاح تم نے کیا وضع کی ہے؟ اگر بازاروں میں گھومنا اور ایسے لباس پہننا جو شیطان بھی شرما جائے دیکھ کے، اور تم والدین ہو کے اس کو کیسے برداشت کرتے ہو؟ اگر یہی آزادی ہے تو پھر اپنا رابطہ اور اپنا تعلق جو اللہ سے بتاتے ہو اس پہ تم کو شرم آنی چاہیے. اور اگر اللہ سے تعلق ہے اور عورت کی عزت تمہارے ذہن میں ہے، کہیں نہ کہیں سے تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ماں ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری بیوی ہے، تو اللہ کے واسطے اس آزادی سے، اس نام نہاد آزادی سے دور رکھو، اور اس افسوں کو، اس جادو کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے توڑ کے رکھ دو کہ آزادی یہ ہے. نہیں، آزادی وہ نہیں ہے. آزادی وہی ہے کہ جہاں پر نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، جہاں زینت کی چیزوں کا اظہار برسر عام نہ ہو، جہاں آواز پہ بھی اتنا کنٹرول ہو کہ غیر مرد کے دل میں کوئی التفات نہ پیدا ہو، جہاں زیور بھی ایسے پہنے جائیں جن کی آواز نہ ہو. یہ ہے آزادی. اپنے گھروں میں رہو، اپنے ایک قوم کو بناؤ. تمہاری گود ایک قوم کی گود ہوتی ہے. اپنے شوہر پرستی، اپنے بزرگوں کی خدمت، اور جو بھی کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام کرنے میں اسلام رکاوٹ ڈال رہا ہے، لیکن جو بھی کام ہو وہ حجاب کے اندر ہو، پردے کے اندر ہو، اور سب سے بڑھ کر اس حیا کے اندر ہو جو اسلام پیش کرتا ہے. یہ بات ہم اپنے گھروں میں بھی کہنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر اس معاشرے کے سامنے کہنے کی ضرورت ہے، اور نہایت درد مندی سے کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے واسطے آزادی کا مطلب سمجھو. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہو گیا تو ہم یوں آزاد ہوئے کہ ہم جس کو چاہیں ماریں، جس کو چاہیں توڑیں، جس قانون کو چاہیں اس کی قانون شکنی کر دیں. آزادی یہ نہیں ہے. آزادی یہ ہے، آزادی ایک نعمت ہے کہ ہر چیز کو اس کے جائز حدود کے اندر رہ کر اعتماد کے ساتھ اس کو سر انجام دینا، یہ آزادی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں عورتوں کے تعلق سے، عورت کہیں سے بھی دبی کچلی نہیں ہے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا نکاح و طلاق کے مسائل میں کہ اگر ایک عورت سے شادی ہوتی ہے اور اس عورت کے گھر میں گیہوں کا آٹا کھایا جاتا ہے اور شوہر صاحب کے گھر میں چنے کا آٹا کھایا جاتا ہے، تو قانوناً شرعاً اس شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ چاہے جو کچھ کھائے، چنے کا آٹا کھائے یا جو کا کھائے. لیکن اگر اس کی بیوی مطالبہ کرتی ہے کہ نہیں ہم کو گیہوں کا آٹا چاہیے، تو اس کو قانوناً اور شرعاً اس پہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے گیہوں کا آٹا مہیا کرے. تو یہ ہمارا یہ قانون ہے. آپ پڑھ لیجئے، آپ ہدایہ میں بھی ہے، وقایہ میں بھی ہے، بدایہ میں بھی. میں نے اس کو لکھا ہے اس کو کہ اسلام نے بیوی کے کیا کیا حقوق دیے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. یہ ہم کو یہ بھی دکھانا ہے اپنے سماج کے اندر کہ آزادی، اگر اسلامی قانون اور شریعت کو ہم نافذ کر دیں اپنے سماج میں. افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے بھی کہیں نہ کہیں بہت کمی کی ہے، بہت کوتاہی کی ہے. اسلام کی تعبیرات کو سمجھنے میں بھی اور اس پر عمل پیرا ہونے میں بھی کہیں نہ کہیں ہم سے قصور ہوا ہے، جس کی پاداش میں آج سماج اس حالت میں پہنچ چکا ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، آزادی ہے اگر ہے تو آزادی کا مفہوم کیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ایک محض جملہ نہیں ہے، ایک منشور ہے، ایک معاشرتی زندگی کا ایک منشور ہے. وعاشروہن بالمعروف ایک منشور ہے، ایک کلیہ دے دیا گیا ہے. اس کلیے کو دیکھو اور اس کو عمومیت عطا کرو. یہ چیز جو ہے جب تک کہ ہمارے سامنے نہیں آئے گی، ورنہ آزادی جو ہے وہ تو شیطان اس وقت بالکل ہی، یعنی شاید یہ قیامت کی جو کہا جاتا ہے کہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں، تو شاید ہی اب کوئی اس کو روک سکے. ہم دل سے یا زبان سے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کر سکتے، لیکن جس سمت زمانہ جا رہا ہے اور خاص طور سے یہ عورت ذات کو جس طریقے سے دھکیلا جا رہا ہے، زینا لہم اعمالہم، یہ ان کے جو کرتوت ہیں
ان کے سامنے ان کے کارنامے بن کے آتے ہیں. زینا کا مطلب یہ ہوگا. فہم یامہون تو ظاہر ہے بھٹکنا ان کو ہے ہی ہے. عورت کی آزادی، کتنا اچھا لفظ آزادی. یہی یہ مزین کرنا ہوگا. یہ بدنیتی کو، دل کے فساد کو مزین کر کے پیش کرنے کی شکل یہ ہے کہ آزادی کا نام دو، اور پھر جتنا استحصال کرنا چاہو کرو. دفتر کے بہانے، ملازمتوں کے بہانے، نوکریوں کے بہانے، تعلیم کے بہانے، پھر جتنا استحصال کر سکو کہ وہ زندگی بھر کوستی رہے اپنے آپ کو اور ایک لفظ نہ نکال سکے. جلا دی جائے، مار دی جائے، گھر سے باہر کر دی جائے. اور ہمارے سماج میں یہ ہے کہ فوراً طلاق کا وار کر دیا جائے. اس بات کو جب عورت کی آزادی کی بات آتی ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے. اس معاشرے کے بگاڑ میں ہم نے کیا کیا ہے. ایک صحابہ کرام کا دور دیکھیے. ایک عورت کہہ رہی ہے کہ نہیں اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی خواہش ہے. آپ نے فرمایا ہماری خواہش ہے. کہا تو بھائی ہم نہیں مانیں، ہم شادی نہیں کریں گے اسے، ہم کو قبول نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے اس کو مان لیا. وہ آزادی تھی. کہنے کا حق ہے ہم کو، اپنی بات منوانے کا حق ہے. قرآن نے ہم کو حق دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بہت بڑی بات ہے یہ واقعہ جو حدیثوں میں آتا ہے. یہ اپنے مضمرات کے لحاظ سے انتہائی عظیم ہے کہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارے جو وہ شوہر ہیں یا کیا جو ہونے والے شوہر ہیں تمہارے لیے بہت بے قرار ہیں اور روتے پھر رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، گریہ‌وزاری کر رہے ہیں بھائی شادی. تو اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی خواہش ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں کہہ رہا ہوں تم سے یہ خواہش ہے میری. کہا نہیں تو میں ان سے شادی نہیں کر سکتا. یہ ہے عورت کی آزادی. اس آزادی کو بھی ہم نے کہیں نہ کہیں گم کرنے کی کوشش کی. نتیجے میں یہ ہوا کہ یورپ کے سامراجی جہاں بہت سی الغار ہوئی یورپ نے ہم کو سب سے بڑا جو رسوا کیا ہے وہ عورت کے نام سے کیا ہے. یہ عورتیں ان کے چہار دیواری میں بند ہیں، ان کو دنیا نہیں معلوم، ان کو جہالت کے اندھیروں میں غرق ہیں، اور اپنی آزادی کو اس طریقے سے چکا چوند کر کے پیش کیا، مزین کر کے پیش کیا کہ معلوم ہوا کہ صاحب یہ وہ بظاہر چند تصویریں بھی آتی ہیں کہ بڑی خوش ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ خوش ہے کہ نہیں خوش ہے. اور اگر شیطانی قوتیں خوش ہیں تو ظاہر ہے وہ دنیا کے لیے ہیں. لیکن ہمارے سامنے تو یہ چیز ہونی چاہیے نا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ عورت کی تقدیس کا جو اسلام میں جو نمونہ پیش کیا گیا ہے، ہمارے علماء، ہمارے خطبہ، ہمارے لکھنے والے، ان کا پہلا فرض ہے آج کے دور میں کہ اس کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کریں. عورت کو، مرد کو کہا گیا کہ وہ کیا ہے جس میں کہا گیا قوام، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. تو وہاں بتا بما انفقوا من اموالہم، صرف ایک چیز میں ان کو یہ کہا گیا ہے، قوام کہا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ حاکم اور قوام میں بڑا فرق ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، ایک کا اپر ہینڈ ہے ایک نیچے. لیکن کوئی حاکم اور محکومی کی تو بات تو نہیں ہے. اس اسلام کے اس پیغام کو جب آج کل کھل کے عام کرنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ کھل کے عام ہوگا تبھی یہ جو فتنہ ہے ان کم بختوں کا، جس کی وجہ جو اصل میں فحاشی کے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا مقصد آزادی دینا نہیں ہے، یہ تو اشاعت فواحش ان کی نیت ہے، ان کی محبت. ان الذین یحبون، یہ چاہتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں فواحش کی اشاعت ہو. آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فواحش کے ضمن میں ہے، یہ فواحش کی شکلیں ہیں، اور ان کے لیے عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی عذاب علیم ہے اور آخرت میں تو خیر ہے ہی ہے. جب تک کہ ہم اسلام کے تصور نسواں کو، اسلام کے نسوانی آزادی کے تصور کو پورے یقین کے ساتھ اور پورے انشراح قلب کے ساتھ اور پورے دلائل کے ساتھ پیش نہیں کریں گے، آج کے معاشرے میں یہ ان کم بختوں کی جو ابلیسانہ چالیں ہیں جو مزین کر رہی ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ ان کا سدباب نہیں ہو سکتا.
اس کے لیے ہم کو پہل کرنا پڑے گی، بتانا پڑے گا ہم کو کہ آزادی کا مطلب ہے کیا، اور آزادی ہم نے دی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے جو یہ ہم نے ذکر کیا بھی کہ موبائل یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ جو فواحش کو بڑھانے میں بہت ہی زیادہ اس وقت کارگر ہیں، ان پر ہم سب کی نگاہ رہنی چاہیے، اور ہمارے آپ تمام حضرات کی جو معاشرے کے مصلحین ہیں، یہ بار بار ہمارا فرض تو یہی ہے نا کہ کہنا ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے، تو اپنے معاشرے کو جہاں جہاں پر ہم ہیں اپنے معاشرے میں یہ پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے واسطے عورتوں کی آزادی کے عنوان سے بے راہ روی کے شکار نہ بنو، اور ہر اس وسیلے کو پر نگاہ رکھو جو نابالغ ذہنوں کو، کچے ذہنوں کو، ناپختہ ذہنوں کو خدا نخواستہ گمراہی کے غاروں کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں۔ یہ ہے، پتہ نہیں ہم نے اپنے مولانا کے حکم کی تعمیل میں کچھ کہا بھی کہ نہیں کہا موضوع سے ہٹ کے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں ہیں جو ہم سب کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جو جہاں پر جتنا معاشرے سے قریب تر ہے وہ اس کو دن رات انہی مسائل کا سامنا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ ایک دو مسئلے ہیں عورتوں کے تعلق سے، تو ان کا حل تو ہم ہی کو نکالنا ہوگا، لوگوں کو سمجھانا ہوگا۔ جس طریقے سے شادی، بیاہ، جہیز، طلاق، یہ سارے مسائل سب اسی ضمن میں آتے ہیں، ان کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور جو تعلیمات ہمارے سامنے ہیں ان کو پیش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔